إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا بوجھ بانٹنے والا بنا کر بھیج دیا رب ذوالجلال نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دین کی دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اللہ سے درخواست کہ یا اللہ یہ کام بڑا بھاری ہے، میرے خاندان میں سے ایک میرا وزیر بنا دے جو میرے اس بوجھ میں کوئی سہارا بنے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو ہی بنا دے، ہارون اشدد بہ اذری، یا اللہ میرا بھائی ہارون جو ہے نا اس کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور وہ میرے معاملے میں اسے میرا شریک بناتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا اس میں دو تین باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو بات یہ سامنے آئی کہ ایک ہے مردہ خدا، ایک ہے زندہ خدا۔ مردہ خداؤں کی مذمت کرنا یہ بڑا آسان کام ہے، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے نا۔ مردہ خدا جو ہے وہ کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اصل کام جو ہے نا وہ ہے زندہ خدا کو للکارنا، جس کے پاس ہر قسم کی فورس بھی ہو، جس کے پاس مادی افرادی قوت بھی ہو، جس کے ظلم پر اسے روکنا تو بڑی بات، اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ ہماری آج کل اگر آپ یہ دیکھیں نا تو ہمارے واعظین کا زیادہ تر زور جو ہے نا مردہ خداؤں کی مذمت ہے۔ تو مردہ کرنی چاہیے ان کی بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نہیں کریں، ان کی بھی کریں، لیکن مردہ خدا بگاڑ کیا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ زندہ خدا کو جب آپ للکاریں گے تو وہ آپ کے خلاف مکمل طور پر منصوبہ بندی کرے گا۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ زندہ خدا کو للکارنا ہے، اور کام واقعی یہ مشکل ہے، اور ہر نبی نے زندہ خدا کو ہی للکارا سب سے پہلے، ہر نبی نے۔ یا خدا سے مراد یہی نہیں ہے کہ جس کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہوں، یعنی جس کا حکم اللہ کے حکم کے مقابلے میں لوگوں پہ زبردستی نافذ کیا جاتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہ ایسا ہر نبی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ رسول اللہ سے بھی تو یہی کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا اگر یہ نبی بنانا ہی تھا اللہ نے تو ایک کسی مکے کے چودھری کو بنا دیتا یا طائف کے چودھری کو بنا دیتا، لیکن ان احمقوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ رب ذوالجلال نے تو اپنے حکم کی تنفیذ کرنی ہے، اپنا حکم نافذ کرنا ہے۔ تو اگر ان کو نبی بنا دیتا، وہ تو بدماش پہلے ہی اپنا حکم چلا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ حکمت تھی کہ نبی اسے بنایا جائے جو ان کو للکار سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ میرے خاندان کا نا ایک بندہ میرے اس بوجھ کو اٹھانے والا بنا دے۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا۔
اور وزیر اعظم کا مطلب ہے سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا، لیکن ہمارے یہاں وزیر اعظم وہ ہے جو سب سے زیادہ عیش کرنے والا ہو۔ اور پھر کیا کہا؟ ہارون اخی، یا اللہ میرے بھائی ہارون کو ہی بنا لو۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر حق کتنا ہے؟ ہارون، ایک بھائی کا دوسرے بھائی پہ حق کتنا ہے؟ آپ قرآن کو پڑھ کر دیکھ لیں، جتنی تاکید قرآن نے ذوی القربہ پہ دی ہے اتنی کسی اور پر نہیں دی، یا پڑوسی یا رشتہ دار، دونوں ہی ذوی القربہ ہے۔ ایک خون کے اعتبار سے قریبی ہے اور ایک رہائش کے اعتبار سے قریبی ہے، دونوں ذوی القربہ۔ ان کے بارے میں اللہ نے زیادہ تاکید کی ہے، لیکن ہمارا رویہ ان کے بارے میں اتنا ہی خراب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور تو ہم سے فائدہ لے لے، مگر حقیقی بھائی جو ہے نا وہ ہمارا دست نظر ہی رہے، پڑوسی ہمارا دست نظر ہی رہے، پڑوسی اور بھائی کو دبا کے رکھو تاکہ یہ میرے مقابلے میں نہ کھڑا ہو جائے۔ غلط تو نہیں کہہ رہے؟ وہ میرے بھائی، اسی کا نام تو خدائی ہے کہ اپنے آپ کو جابر بنانا، اپنے حکم کو زبردستی لوگوں میں نافذ کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھو ایک مثال قائم کر دی، اخی ہارون اخی اشدد بہ اذری، یا اللہ میرا بھائی جو ہارون ہے نا اس کو میرے ساتھ ملا۔ تو رسول اللہ نے بھی یہ قاعدہ بتایا ہمیں، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ فرمایا لوگوں سن لو، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ مثالیں تو پڑھ کے دیکھو صحابہ کی، کیا ان کے درمیان اخوت کا رشتہ کیسا تھا، بھائی بھائی کے ساتھ کیسا رشتہ تھا۔ ایک تو ہے ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے دو بھائی، اور ہم دو دو چار چار چھ چھ انچ جب مکان بانٹتے ہیں، جگہ بانٹتے ہیں، دو دو چار چار چھ چھ انچ کے پیچھے ماں جائے بھائی سے بھائی کاٹ کر دیتے ہیں اور ساری زندگی اس سے نہیں ہوئی۔ اور پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ آئیں، مسلمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا۔ اور انصاری نے جسے مہاجر بنایا نا، جس مہاجر اور انصاری کو بھائی بنایا آپس میں، وہ مرتے دم تک بھائیوں جیسے رہے، مرتے دم تک۔ اور جب بھائی بنایا تو اپنے گھر لے گیا، کہا یہ میری زمین کا ٹکڑا ہے، یہ آدھا تم لے لو آدھا میں رکھ لوں گا اپنے پاس۔ اور ہم پیو کی باپ کی وراثت تقسیم کرتے وقت لڑتے ہیں، ہم باپ کی وراثت تقسیم کرتے وقت لڑتے ہیں۔
اور اس نے اپنے ایک بھائی کو دین کی وجہ سے، جو بھائی ہے، اس نے اپنے باپ کی وراثت میں سے آدھا اس کو دینے کے لیے تیار ہو گیا، اور ایک نے تو یہاں تک پیش کر دی اتفاق سے اس کو جس کا بھائی بنایا. زیادہ تر مہاجر بیچارے اکیلے کے نہیں آئے تھے، بیوی وہیں چھوڑ آئے تھے. کوئی اپنی بیوی سمیت آیا اور زیادہ تر اکیلے ہی آئے. اور ایک انصاری نے تو یہاں تک پیشکش کر دی اپنے مہاجر بھائی سے کہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر تم چاہو تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لینا. لیکن آگے سے مہاجر کا بھی آپ جواب دیتے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن نے نقشہ اللہ کی قسم ایسا کھینچا ہے کہ دل جو ہے نا وہ پانی کی طرح نرم ہو جاتا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ ہم نے تو اسلام کی نا جو بو ہے نا وہ بھی نہیں سونگی. مہاجر نے کیا کہا؟ مہاجر نے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب کچھ اپنے پاس رکھ، مجھے میری انگلی پکڑ کر مجھے منڈی میں لے جا، مجھے میری انگلی پکڑ کر مجھے منڈی بتا دے کہاں ہے. منڈی بتا دی. شام کو 2 درہم کما کے لاتا ہے، شام کو 2 درہم کما کے لاتا ہے، لا کر کے 1 درہم اپنے انصاری بھائی کے ہاتھ پہ رکھتا ہے کہ تو میرا بھائی ہے، یہ لو 1 درہم تم لے لو. میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھ لو، اس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا جب تک میں اور آپ قرآن کی عملی تصویر نہیں بنیں گے. اس وقت تک نہیں انقلاب آئے گا. ہم کتنی بھی دعوے کرتے رہیں، کتنا بھی کچھ کر لیں، انقلاب اسی وقت آئے گا جب آپ قرآن کی عملی تصویر بن جائیں گے. اور وہی وہ لوگ جن کے گھر میں مہینہ مہینہ جن کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی، جب وہ قرآن کی عملی تصویر بن گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مروان بن حکم مدینے کا گورنر تھا، اور لوگوں کو فری راشن کارڈ دیے جاتے تھے. محترم امام مالک کے اندر روایت موجود ہے، لوگوں کو فری راشن کارڈ دیے جاتے تھے کہ یہ کماؤ اپنا، محنت اپنی کرو، مزدوری اپنی کرو، لیکن یہ کارڈ دکھاؤ بیت المال سے جا کر فری راشن لے لو. یہ کس کی برکتیں ہیں؟ اور ہمیں آزاد ہوئے 76-77 سال ہو گئے ہیں، اور ہمارا کشکول بڑھتا جا رہا ہے. ہر سال ہمارے مانگنے کا جو کشکول ہے اس کا ڈائیگرام بڑھ رہا ہے. کیوں؟ ہم نے بھائی کو بھائی نہیں سمجھا. تو دیکھیں، بھائی کو بھائی سمجھیے، پھر اللہ کی برکتیں کیسے ہوتی ہے آپ دیکھیں تو صحیح ذرا. اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. فرمایا اب دونوں بھائی جاؤ. موسیٰ میں نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، آپ کے بھائی کو آپ کا شریک سفر بنا دیا ہے، اب دونوں بھائی جاؤ. کن کے پاس جاؤ؟
جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، جاؤ ان کے پاس۔ اللہ اکبر، گئے جب وہ نہ مانا تو اللہ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ تو فرعون نکلا مصر سے بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کہ ہیں میں تو ان کا تیا پاچا کر دوں گا، بغیًا وعدوًا، بڑی سرکشی کے ساتھ نکلا۔ وہ خدا کہلاتا تھا نا اپنے آپ کو، بڑی سرکشی کے ساتھ نکلا۔ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے ان کو پوری طرح تباہ کر دیا، ان کی نسل ختم کر دی۔ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جب غرق ہونے لگا نا، دو چار ڈبکی آئے تو کہتا میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی تھی، جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا میں اس پر ایمان لایا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں۔ تو کئی ہمارے واعظین پتہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ قرآن کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں، بس وہ جوش خطابت میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے وسیلے سے ایمان لایا تھا، اگر وہ براہ راست اللہ پر ایمان لے آتا، براہ راست یہ کہہ دیتا لا الہ الا اللہ، تو پھر اللہ نے بچا لینا تھا۔ نہ کہیں قرآن میں لفظ ہے، یہ نہ کہیں حدیث میں ہے، پتہ نہیں کہاں سے جوش خطابت میں آ کر من گھڑت کہانیاں بنا دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لے، جب موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور اس نے بھی موت کے فرشتے نظر آنے کے بعد یہ کہا، وہ بھلے سیدھا ہی کہہ دیتا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اس نے پھر بھی فرشتے نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا، غرق کرنا تھا۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ وضاحت کر دی ہے، فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی کوئی توبہ نہیں ہے، ان کی کوئی توبہ نہیں ہے، جو برے اعمال کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت کو آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ جب موت کو آنکھوں سے دیکھ کر پھر وہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ، تو وہ پھر وہ کہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی توبہ، اس کی کوئی توبہ۔ تو فرعون نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب دیکھو نا قرآن دوسری جگہ پر یہ اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ وسیلے والی بات نہیں ہے، اور فرشتے نے بھی اس آگے والی آیت میں بھی یہ کہا آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، فرمایا اب تمہیں توبہ یاد آئی ہے، اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اب تمہیں توبہ یاد آئی ہے، اور اس سے پہلے تو فسادی رہا ہے۔ اور جو میں آخر میں بات بتانا چاہتا ہوں اس مضمون کی نظر میں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حدیث میں یہی ہے کہ جس کا آخری عمل ٹھیک ہوا اللہ اسے بخش دے گا، مگر آخری وقت میں کسی نے توبہ کر لی، لیکن اس کے لیے کیا ہے، موت کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے
موت کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے۔ اب ہمیں کیا معلوم، ہم اس کے پاس تو بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمیں کیا پتا کہ جب اس نے کلمہ پڑھا اس وقت اس نے موت کے فرشتے دیکھے تھے یا نہیں دیکھے تھے۔ ہم جناب اس کے اوپر حتمی حکم لگانا شروع کر دیتے کہ وہ جنتی ابھی فلاں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ہاں، آپ یہ حسن ظن رکھ سکتے ہیں، اچھا گمان اس کے بارے میں رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ حتمی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ اس نے جب کلمہ پڑھا اس وقت موت کے فرشتے تھے کہ نہیں، کیونکہ اللہ نے تو کہہ دیا ہے حتیٰ اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، کہ بھی جو موت کے فرشتے دیکھنے کے بعد، موت دیکھنے کے بعد جو کلمہ پڑھتا ہے نا، توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی توبہ میں قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے آخری بات بتا کے ختم کرنے لگا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم جاؤ نا ایک کسی آدمی کے پاس اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، یہ بات بڑی قابل غور ہے، ذرا اچھی طرح سن لینا میری۔ وہ کیا ہے، جب تم جاؤ کہ آدمی جو ہے نا آخری وقت میں ہے، تو فرمایا لقنوا بموتاکم لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا اس کے پاس بیٹھ کر نا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لاؤ جی سورۃ یاسین، کوئی صورت ہے یاسین لا کے پڑھو۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، سورۃ یاسین پڑھنے کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اور پھر فلسفہ اس کے پیچھے کیا ہے، فلسفہ اس کے پیچھے کیا ہے یاسین پڑھنے کے پیچھے، کہ جان جلدی نکل جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن لوگوں کو مارنے کے لیے ہے، قرآن تو حیات جاوداں بخشنے کے لیے ہے، یہ مارنے کے لیے تھوڑی ہے۔ اور یہ جو لا الہ الا اللہ رسول اللہ نے فرمایا لقنوا بموتاکم لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس یہ کلمہ پڑھو تاکہ وہ بھی آپ سے سن کر پڑھنے لگ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی جان جلدی نکل جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کلمہ پڑھو گی۔ تو یہ جو فلسفہ ہے نا بھائی، جو شدت موت میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں یاسین پڑھو تاکہ اس پہ آسانی ہو جائے، یاسین پڑھنے کی روایات موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، اور صحیح یہی ہے جو میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔